السلام علیکم لسنر، امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم مصحف کی چھٹی ایپیسوڈ آپ کو سنائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ آج سے ہم ایک نیا ناول شروع کر رہے ہیں جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور بے پناہ لوگوں کی زندگی کو چینج کر چکا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گا۔ اس ناول کا نام ہے جنت کے پتے۔ تو چلیں پہلے ہم ایپیسوڈ 6 مصحف کی آپ کو سناتے ہیں۔ انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا ہے۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پرپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لونگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا۔ ہاں ہاں بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ کہہ کر پھر سے صفحوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا؟ تائمہ کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا؟ نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز تھیں۔ ایسے پرخچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات سن رہی ہو نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں نہیں، میں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی، مگر وہ منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ، تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہیں؟ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، ابھی مجھے میڈم مصباح سے ملنا ہے ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں، محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑی۔ جب وہ تیز تیز سر جھکائے چلتی تھی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کے دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ اس کی سو کال بیسٹ فرینڈ، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اماں تھیں جو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی ہر بات شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتیں۔ کبھی کام میں مصروف اور ہوں ہاں کہہ دیا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کے ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو پھیلی تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھیں۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ کیا اس کی زندگی کی سی مشکل زندگی کسی اور کی نہ تھی؟ اس نے آزردگی سے سوچا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، اثر و رسوخ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر اٹھا کر آنکھیں موند لیں۔ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پہ سنہرے خواب اترنے لگے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلندی، ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے، اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور اسے افام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئیں۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہی نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا وہ لڑکی اپنی بھیت بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس، میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرزنش کرتی فائل اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب اسے اس افام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی، بس اس نے فیصلہ کر لیا۔
البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل بہت اچھے لوگ ہیں، نعمان بھائی بڑے بھلے مانس ہیں اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوب روح ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی، وہ ضرور ہم پر رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتے تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے، پہلی دفعہ اس زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندھی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں آئی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوع کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، اور بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری، وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ گھاس پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، ہاں؟ سدرا ایک دم چلانے لگی۔ ممی ممی، اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ ہی نہیں سکتے۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر اور اب کھڑی ہو جا، جاؤ اپنی اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے کر جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شوق سی کھڑی تھی بھاگتی ہوئی اندر بھاگی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی، انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا ہی کہ تائی کا موڈ اس روز سے نعمان بیگم کی باتوں پہ خراب ہے، مگر وہ کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی، چپ سی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں پہلے ان کی ہوگی پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئیں۔ کچن کے دروازے پہ دھواں چہرہ لیے کھڑی محمل بس ایک استہزائیہ نگاہ اچھالی، اور جبکہ اندر نڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، جن کے دل پر انہوں